الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پچھلے ہفتہ والدین کا کیا حقوق تھا اولاد کے ذمے، اس پر بات آئی تھی۔ شریعت نے والدین کے کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے، پچھلے ہفتہ اس پر بات آئی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہفتہ اولاد کے کیا حقوق ہے والدین پر، اس پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت صرف ایک کے حقوق کو بیان نہیں کرتا، دونوں کے حقوق کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرے یا اولاد صرف اپنے حق کا مطالبہ کرے تو یہ بہترین بات نہیں ہے، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ دونوں کے حقوق الگ الگ ہے، دونوں پر حق واجب ہے، شریعت نے دونوں کے اوپر حقوق واجب کیے ہیں اور دونوں کے اوپر حقوق لاگو کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار مواقع پر والدین کی رہنمائی کی ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے، تمہارے اوپر کیا حقوق ہے اولاد کے، اس پر رہنمائی بہت ملتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے علاوہ کوئی اور مذہب ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس مذہب کے اندر ہر چیز کے اوپر رہنمائی ہو، یہ خصوصاً یہ مذہب اسلام کی خاصیت ہے کہ ہر ایک چیز پر رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازوں کا اہتمام کرو، اولاد کو بھی نماز کے لیے کہو۔ اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہیں، چاند اور سورج یہ الگ نعمت ہے، ماں باپ کا مل جانا یہ الگ نعمت ہے، موسم گرما اور موسم سرما کا ہونا یہ الگ نعمت ہے، سردی اور گرمی کا ہونا یہ مستقل نعمت ہے، لڑکی کا ہونا لڑکے کا ہونا یہ مستقل نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے ہمارے لیے، ان میں سے ایک نعمت اولاد کا بھی ہے۔ اولاد کی قدر و قیمت ان سے پوچھا جائے جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، بہت تمناؤں اور عرضوں کے بعد بھی ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ان سے جا کر کے پوچھے کہ اولاد کی کیا قدر ہے، اولاد کیا ہوتی ہے۔ جس آنگن میں، جس صحن میں
اولاد نہیں ہے وہ آنگن ویران دکھائی دیتا ہے، وہ گھر ویران نظر آتا ہے جس آنگن میں بچہ اور بچی نہ ہو، لڑکا اور لڑکی نہ ہو، اولاد نہ ہو، وہ گھر ویران نظر آتا ہے۔ جس باغ کے اندر ہر چیز ہو لیکن اولاد نہ ہو، وہ باغ ویران نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی دی ہے، قرآن کریم کے اندر دعا کا بھی ذکر ہے۔ بہت سارے پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہے اپنی اولاد کے لیے، مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس دعا کو ذکر کیا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس پارہ کے اندر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اے رب ہماری بیویوں کو، عورتوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے۔ اولاد یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے میرے لیے یعنی والدین کے لیے، بیوی یہ شوہر کے لیے یہ آنکھوں کا سرور ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اولاد کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسے یہ کہا جائے کہ فلاں عامل کے پاس فلاں تعویذ کراؤ گے تو تمہیں اولاد مل جائے گی، تو وہ تعویذ کرانے کے لیے وہ تیار ہے، اب وہ جاتا ہے جعلی پیر کے یہاں جس کا تعلق قرآن و حدیث سے کچھ بھی نہ ہو، جو نماز ایک وقت میں نہ پڑھتا ہو، ایسے باباؤں کے پاس، ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں شاید کہ کوئی مسئلے کا حل مل جائے اور میری اولاد ہو جائے۔ اگر لوگ یہ کہہ دے کہ اولاد کے لیے تمہیں کالے رنگ کا مرغا اور اس مرغے کے خون سے وہ تعویذ لکھوں گا اور اس تعویذ لکھنے کے نتیجے میں جو تمہیں تعویذ دوں گا اس تعویذ کو تم پہنو گے، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں اولاد دے گا، تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ خون سے تعویذ لکھنا یہ حرام ہے، اور حرام چیز کا لٹکانا گلے میں یہ بھی حرام ہے، اور جیب میں رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں دیکھے گا، بس اسے اولاد چاہیے، اولاد، وہ اس کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی اسے یہ بتا دے تمہیں اولاد ملیں گے، شرط یہ ہے کہ مزار میں جاؤ، مزار کے پاس جا کر کے باباؤں سے جا کر کے اولاد مانگو، سجدہ کرو تو تمہیں اولاد مل جائے گی، تو وہ قبرستان میں جائیں گے، بابا کے پاس جائیں گے اور جا کر کے اپنی مرادیں مانگیں گے اور اپنی اولاد مانگیں گے، شاید کہ مجھے اولاد مل جائے۔ یہ کام کرنے کے لیے بھی آج مسلمان تیار ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنا شریعت کی نگاہ میں صحیح ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ ارے کیا کوئی بابا کسی کو اولاد کیا دے سکتا ہے جو خود محتاج ہے، جو وہاں جا کر کے بعد وہ کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے، وہ خود محتاج بن کر کے وہ آرام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ذات اولاد دینے والی ہے، کوئی لڑکا دینے والا ہے، کوئی لڑکی دینے والا ہے، دونوں دینے والا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، قرآن کریم کہتا یہ ہے کہ لڑکا بھی اللہ ہی دیتا ہے اور لڑکی بھی اللہ ہی دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے لڑکا بھی دے دیتا ہے، لڑکی بھی دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ لڑکا ملے گا نہ لڑکی ملے گی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے یہاں سے ہے، یہ کسی دربار میں جانے سے یہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی، لیکن انسان کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اسے اولاد چاہیے، اولاد۔ تو یہ اولاد کا ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک جبھی بنے گی
جبکہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ صرف انسان پیدا کر کے چھوڑ دے، لوارث چھوڑ دے، پھر ہم اس بات کا امید لگائے رکھے یہ میری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کا سرور بنے، ہمارے کلیجے کا ٹھنڈک بنے، یہ ایسا بھول ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ماں اگر نیک ہو اور باپ نیک ہو تو پھر آپ اس بات کے آرزومند رہیں کہ مجھ سے پیدا ہونے والا بچہ نیک ہوگا، مجھ سے جننے والا بچہ وہ کامل ہوگا، وہ اتباع سنت کے حامل ہوگا۔ جب ماں اور باپ دونوں نیک ہو تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی نیک ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی ماں باپ اس قسم کے نیک نہ ہو لیکن اس سے پیدا ہونے والا بچہ نیک ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ کانٹوں سے پھول بھی نکال دیتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے جو مشرک سے مومن اور مومن سے مشرک بنا دیتا ہے۔ وہ رب العالمین کی ذات ہے، پتھر سے چشمہ نکال دیتا ہے، پتھر سے پانی نکال دیتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے لیکن ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ نیک نہ ہو تو پھر وہ یہ چاہے کہ میری اولاد نیک ہو تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان، بچہ اور اولاد یہ زیادہ بولنے سے زیادہ آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے سیکھیں گے وہ لوگ۔ میری ماں کیسی ہے، میری ماں کا کردار کیسا ہے، میری ماں کا اخلاق کیسا ہے، میری ماں کا چلن کیسا ہے، میرے باپ کا اخلاق کیسا ہے، میرے باپ کا کردار کیسا ہے، میرا باپ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھتا ہے، میرے باپ کا لوگوں کے ساتھ روزگار کس انداز سے چلتا ہے، کیا کسی کو دھوکہ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اولاد دیکھتی ہے، پھر جا کر کے اولاد سیکھتی ہے۔ تو بتانے سے زیادہ ضرورت ہے اپنے عمل کے اندر وہ چیزیں لے آئیے جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کی شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، تب جا کر کے اولاد نیک بنیں گے اور آپ کے دنیا میں سے جانے کے بعد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، آپ کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے جب کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے تب۔ ورنہ صرف انسان جو ہے شادی کر لے، شادی کرنے کے نتیجے میں اس سے بچہ پیدا ہو جائے، پھر وہ یوں ہی اس کو چھوڑ دے اور یہ امید لگائے رکھے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، میرا بیٹا قاضی شہر بن جائے، میرا بیٹا مفسر قرآن بن جائے اور میرا بیٹا نیک بن جائے، صالح بن جائے، پرہیزگار اور متقی بن جائے۔ یہ بھول ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جب ہی ہوگا۔ آج دنیا کے اندر اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، اگر کوئی اولاد پائے تکمیل کو پہنچا ہے، نیک بنا ہے اور زہد کے امام بنا ہے تو ماں کا کردار ہے، اس کے پیچھے ماں ہے، ماں کا تربیت ہے، تب جا کر کے بچہ نیک بنتا ہے۔ ماں کی تربیت کے بغیر بچہ نیک بن جائے یہ بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جس کو تمام لوگ مانتے ہیں، جس کے نام پہ سارا خرافات بھی کرتے ہیں، ان کے حالات زندگی میں لکھا یہ ہے، جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو 17 یا 18 پارہ کا وہ حافظ قرآن تھے۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھی ماں جب اس کو دودھ پلاتی تھی، باوضو دودھ پلایا کرتی تھی، وہ جب بچے کو وہ قرآن کریم پڑھ کر کے سناتی تھی تب جا کر کے وہ اس کی تربیت یعنی ابھی بچہ چھوٹا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، وہ بچہ سنتے سنتے یاد کر لیا تھا اور 18-17 پارہ کا حافظ قرآن بچہ پیدا ہوا تھا۔ ماں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کے شکایت کی کہ میرا لڑکا جو ہے، میرے اولاد جو ہے، یہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، میری شکوہ شکایت کرتا ہے،
حالانکہ یہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ امیر المومنین کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ ان کے بعد شکایت لے کر کے کون پہنچا ہے؟ باپ آیا ہے کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میرے شان میں گستاخی کرتا ہے، جو حقوق شریعت نے دیے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہترین خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے بلایا بیٹے کو، بلا کر کے کہا کہ تمہارا باپ تو تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے گالی دیتا ہے، تم اس کے حقوق کا ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ بات سننے کی قابل ہے نوجوانوں، مسلمانوں، یہ بات سننے کی قابل ہے کہ انہوں نے بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے کہا ایسی ایسی بات ہے۔ تو اس بیٹے نے کیا کہا، اس لڑکے نے کیا کہا، اس کی اولاد نے کیا جملہ کہا؟ فرمایا امیر المومنین یہ تو جانتے ہیں کہ ماں باپ کے مجھ پر حقوق ہے، مجھے پتا ہے، شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، حقوق کیا ہے، لیکن کیا شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہے ماں باپ کے ذمے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا ہاں، جہاں ماں باپ کے حقوق ہے وہیں پر اولاد کے بھی حقوق ہے۔ فرمایا اولاد کے حقوق کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا والدین کے ذمے، والدین کے اوپر اولاد کے حقوق یہ ہے، نمبر 1 سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ جس لڑکی کا انتخاب کر رہا ہے، وہ جس لڑکی کے لیے پیغام نکاح بھیج رہا ہے، وہ اسے دیکھے کہ وہ نیک ہو، وہ صالح ہو، پرہیزگار ہو، وہ متقی ہو وہ عورت۔ دوسرا حقوق کیا ہے؟ دوسرا حقوق یہ کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین۔ دوسرا حقوق یہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھے۔ تیسرا حقوق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے اس کی تعلیم و تربیت کرے۔ یہ حقوق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے کہا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا امیر المومنین یہ میرے والد گرامی ہے، یہ میرے والد ہے، ان سے پوچھئے کیا اس نے تینوں حقوق ادا کیے ہیں؟ کیا اس نے نیک خاتون کا انتخاب کیا ہے نکاح کے لیے؟ کیا اس نے ایک دیندار گھرانے کے عورت کو لایا ہے نکاح کے لیے؟ فرمایا کہ یہ میرا باپ ہے ظالم، اس نے جب نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور جس لڑکی سے اس نے نکاح کیا ہے ایک مجوسیہ ہے، مجوسیہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ اس کا تعلق یہ ہے، ایک باندی ہے، اس نے اس سے نکاح کیا ہے۔ نمبر 2 آپ نے کہا دوسرا حقوق یہ ہے اس کا اچھا نام رکھے۔ پوچھئے تو میرا باپ نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ میرا نام جعل رکھا ہے، جعل ایک گندگی کو کہتے ہیں، گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کیڑے کو عربی میں جعل کہتے ہیں۔ اس نے میرا باپ نے میرا نام جعل رکھا ہے۔ اور تیسرا حق آپ نے بیان یہ کیا کہ وہ تعلیم و تربیت کرے، وہ دیکھ ریکھ کرے، کیا یہ میرے باپ نے مجھے صحیح تعلیم دی ہے، میری تربیت کی ہے؟ ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہاں سے بھگا دیا، کہا جب تو نے اپنا حقوق ادا نہیں کیے ہیں پھر اپنی اولاد سے حق کیوں مانگتا ہے؟ کس منہ سے تم آئے ہو؟ معلوم یہ ہوا آج معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ سب سے پہلی بات عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ جس لڑکی سے پیغام نکاح دو دیکھو کہ وہ عورت نیک ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو۔ آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، انسان کسی سے بھی محبت کر بیٹھتا ہے، کسی سے بھی اپنا دل لگا بیٹھتا ہے، شاید کو آپ کو سننے میں اچھا نہ لگے لیکن برا لگے تو لگے۔ آج انسان اور مسلمانوں نے آج یہاں تک کہ نوبت آ چکی ہے وہ کسی لڑکی سے ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، پھر اس سے شادی کرتا ہے، پھر اس سے پیغام نکاح بھیجتا ہے۔ بتاؤ ذرا آپ اس سے پیدا ہونے والا بچہ کیا عالم دین بن جائے گا؟ کیا اس سے
پیدا ہونے والا بچہ پرہیزگار بن جائے گا، شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ آپ کسی ایسی لڑکی سے نکاح کریں گے جو سوشل میڈیا کے اوپر گندگی کو پھیلا رہی ہو، جو غلاظت کو پھیلا رہی ہو، جو یوٹیوب چینل کو چلا رہی ہو، جو کسی قسم کا کوئی شرم و حیا جس کے اندر نہ ہو، جو کھلے عام گھوم رہی ہو، جس کے اندر کوئی نقاب نہ ہو، پردہ نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس سے آپ نکاح کریں گے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ کیا نیک بنے گا؟ کوئی نیک نہیں بنے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی جس لڑکی سے پیغام نکاح دیا جائے تو اس کو انتخاب کیا جائے، اس کا گھرانہ کیسا ہے، اس کا تعلقات کیسے ہیں، وہ لڑکی کیا کس انداز سے پڑھی لکھی ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد اس سے نکاح کیا جائے، یہ ضرورت ہے آج کی۔ اور دوسری چیز عمر بن خطاب نے فرمایا لڑکے کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ آج یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر غلط قسم کی چیز پھیل چکی ہے، لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں نیا نام دے دو، نیا نام کیا؟ ایسا نام تو ہمارے یہاں فلاں کے یہاں ہے، کیا اس جیسا کھانا تم نہیں کھاتے ہو؟ کیا اس جیسا کپڑا کیا اس گاؤں میں کوئی اور نہیں پہنتا ہے؟ یہ نیا نام یہ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ نام وہ رکھو جو صحابہ والا نام ہو، نام وہ رکھو جو صحابیہ والی نام ہو، نام وہ رکھو جس کے کوئی معنی مطلب ہوتے ہوں، نام وہ رکھو جو بزرگان دین نے رکھے ہیں، نام وہ رکھو جو علماء نے رکھے ہیں، نام وہ رکھو علماء سے پوچھ کر کے نام رکھو۔ ایسا نہیں ہے نام کون رکھے گی؟ نام دادی اماں رکھے گی، نام کون رکھے گی؟ ارے امی جان نام رکھے گی، نام کون رکھے گی؟ پھوپھی جان نام رکھے گی۔ اور معنی کس سے پوچھیں گے؟ علماء سے پوچھیں گے، مسجد کے امام سے پوچھیں گے۔ کیا تمہارا باپ کا کوئی نوکر تھوڑی ہے بھائی؟ آپ نام بھی اسی سے پوچھئے اور معنی بھی اسی سے پوچھئے۔ آج اس مسلمان لوگ یہاں تک کہ نیچے گر گئے ہیں، اپنی بیٹی بیٹوں کا نام اچھا نہیں رکھتے ہیں، نہ اس کا کوئی معنی ہوتا ہے نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، جو منہ میں آیا وہ نام رکھ لیا، پھر امید رکھتے ہیں میری اولاد میرا کہنا مارے، میری اولاد میرے حقوق ادا کرے۔ آپ نے نام اچھا نہیں رکھا ہے، آپ نے ان کا نام غلط انداز سے رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناموں کا اثر ہوتا ہے ذات کے اوپر۔ جو نام آپ رکھ رہے ہیں اپنے اولاد کو، اس ناموں کا ذات پر اثر ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ نام کیا رکھ رہے ہیں پہلے دیکھیں، تحقیق کرے، علماء سے پوچھے میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اس کے لیے کیا نام رکھا جائے، میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے لیے کیا نام رکھا جائے، بہترین قسم کا نام رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو عمر بن خطاب نے کہا، فرمایا کہ تعلیم و تربیت اچھے انداز سے کرو۔ آج اس سلسلے میں بھی مسلمان پیچھے ہے، اپنے بچوں کو نہ دینی تعلیم دے رہے ہیں، نہ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، بس یوں ہی آوارہ گردی میں سارا لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس قدر ضروری ہے، چاہے تعلیم دنیا کی ہو چاہے تعلیم دین کا ہو، دونوں انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کے نام علم ہے۔ جس کے اندر علم نہیں ہے اسے حلال کا پتہ نہیں، اسے حرام کا پتہ نہیں، اسے جائز ناجائز کا پتہ نہیں، اسے ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ امید لگائے رکھتے ہیں کہ میری اولاد میرا کہنا مانے۔ آپ کو بہترین انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، اپنی اولاد کو۔ آج کتنے نوجوان ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں اگر پوچھ دیں کہ ان میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن قرآن کے ایک حروف سے آپ کا تعلق نہیں ہے، کوئی وابستہ قرآن سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن اترا ہے، جو مبارک کتاب اتری ہے، اس کو انسان پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ نوجوانوں کو پڑھنا آتا ہے، نہ لڑکا کو پڑھنے آتا ہے، نہ لڑکیوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، بس یوں ہی کہتے ہیں ہم نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہترین حدیث ارشاد فرمائی ہے، ابن عدی نے کامل کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ انسان
جب کسی لڑکی سے شادی کرے تو وہ دیکھ لے اس کے گھرانے کو دیکھ لے، اس لیے کہ گھرانے کا، خاندان کا اثر پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ انسان سے پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ اس کو بہترین قسم کا نام رکھے، اس کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے، اس کے لیے بہترین نام رکھے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا انداز کرے۔ اگر آپ کا بچہ اگر اسکول نہیں جا رہا ہے، آپ اس کو ڈانٹتے کیوں نہیں ہے؟ آپ اسے بھیجتے کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کا بچہ مدرسہ میں نہیں آتا ہے، مکتب میں نہیں آتا ہے، تو بھیجتے کیوں نہیں ہے؟ اسے پوچھتے کیوں نہیں ہے تو نے آج پڑھنے کے لیے مکتب کیوں نہیں گیا، تو نے مدرسہ کیوں نہیں گیا ہے؟ یہ پوچھیں گے نہیں، صرف الزام علماء پر لگائیں گے۔ صرف آج ہمارے اندر، آج میں بات کھلی کھلی کہہ دیتا ہوں، آج ہمارے اندر یہ ہے، اگر کوئی بچہ پڑھنے کے لیے مکتب نہ جا رہا ہو، مدرسہ نہ جا رہا ہو، لوگ صرف اماموں کو کہہ دیں گے، علماء سے کہیں گے یہ صبح کے وقت پڑھاتے نہیں ہے، یہ شام کے وقت پڑھاتے نہیں ہے۔ کیا تم نے اپنی اولاد کو بھیجا ہے مکتب؟ کیا تم نے اپنی اولاد کو مدرسہ بھیجا ہے؟ کیا اس امام نے منع کیا ہے؟ کیا اس علماء نے منع کیا ہے؟ تم بھیجتے تم نہیں ہو، سارا کرتوت تم کرتے ہو، اور غلطیاں علماء پر ڈالتے ہو، غلطیاں اماموں کے پر ڈالتے ہو۔ یہ سارا کچھ ہمارے اندر خرابیاں آ چکی ہے، جس علماء کے بارے میں جناب رسول اللہ نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ آج اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ چائے کے ہوٹلوں کے اندر اسی کی غیبتیں ہو رہی ہے، ہر جگہ اسی کی برائیاں ہو رہی ہے۔ جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اسی کی چغل خوریاں کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ تمام انسان عہد کر لے، یہ سوچ لے اپنی اولاد کو مدرسہ بھیجیں گے، مکتب بھیجیں گے، اسکول بھیجیں گے، کیا شریعت منع کرتی ہے آپ اپنی اولاد کو بہترین پائلٹ بنائیے نے؟ کیا شریعت منع کر رہی ہے آپ اپنے اولاد کو بہترین انجینئر بنائیے نا؟ شریعت تو کہتی ہے آپ اپنی اولاد کو بہترین ماسٹر بنائیے نا، شریعت تو کہتی ہے آپ اپنی اولاد کو بہترین قسم کا لوگوں کا معالج کرنے والا بنائیے نا، شریعت تو کہتی ہے۔ شریعت تو مخالفت تو نہیں کرتی ہے، علماء تو نہیں کہتے ہیں کہ دین پڑھانا صحیح نہیں ہے، صرف دنیا ہی پڑھائے۔ آپ دین بھی پڑھائے، دنیا بھی پڑھائے، قرآن بھی پڑھائے، آپ فلسفہ بھی پڑھائے، آپ سائنس بھی پڑھائیے، آپ منطق بھی پڑھائیے، آپ جغرافیہ بھی پڑھائیے، آپ حساب بھی پڑھائیے، کتاب بھی پڑھائیے، انٹرنیشنل زبان بھی پڑھائیے۔ شریعت ہر چیز کی اجازت دیتی ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن تو پڑھائیے، سب سے پہلے مسلمان تو بنائیے، سب سے پہلے انسان تو بنائیے، اس کے بعد جو چاہیے آپ پڑھا سکتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس لیے آپ یہ عہد کر کے اٹھے اور یہ پختہ ارادہ کر کے اٹھے کہ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کریں گے، اپنی اولاد کی نگرانی کریں گے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو ایک جج نے، ایک پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کسی جرم کے پاداش میں، تو چنانچہ جب اس کو پھانسی دینے جانے لگی تو اس نوجوان نے کہا ابھی رک جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، مجھے پھانسی دینا نہیں بلکہ میری ماں کو مجھے بلا دو۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، وہ ماں آتی ہے، وہ لڑکا جس کو گرفتار کیا گیا تھا کسی گناہ کے اندر، کسی چوری کے اندر، اس ماں نے کان کو قریب کیا، اس لڑکے نے ماں کے کان کو کاٹ ڈالا۔ اس جج نے کہا، اس پولیس نے کہا کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو کہ ماں کے کان کو تو نے کاٹ لیا۔ اس نوجوان نے کیا کہا کہ جب میں نے چھوٹے چھوٹے جرم کیے تھے، میں نے لوگوں کو گالیاں دی تھی، اس ماں نے مجھے روکتی رہی تھی، مجھے شاباش کہتی تھی، میں کسی کو مارتا تھا شاباش کہتی تھی، میں کسی کو گالیاں دیتا تھا شاباش کہتی تھی، اگر وہ اسی وقت مجھے روک دیتی آج اتنے بڑا میں جرم نہیں کرتا۔ تو یہ آج ہماری ہی غلطی ہے، ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں۔ اگر صحیح تربیت کریں گے یہی اولاد ہماری
ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گی، یہی اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، یہی اولاد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، یہی اولاد ہمارے لیے پڑھ پڑھ کر کے ثوابیں پہنچائے گی، یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، یہی اولاد ہمارے لیے ہر طریقے سے ہمارا ساتھ دے گی۔ جب ہوگا یہ تب جب کہ آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے اور بہترین قسم کی تربیت کرنا ہے، دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ رات کا آپ کو لڑکا کب آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو بچپنے سے کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے آپ کو وہ انجام بہترین انجام دکھائی دے گا۔ ورنہ صرف چھٹی کر دینے سے، لاپرواہی کرنے سے یہی اولاد آپ کے لیے نقصان اور ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ عہد کرے کہ آنے والے زندگی کے اندر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں گے، انہیں ادب سکھائیں گے، علم سکھائیں گے، اچھا نام رکھیں گے، اور اس کے ماں کے لیے جس لڑکی سے پیغام نکاح دیں گے وہ بہترین ہو، وہ اچھے اخلاق والی ہو، اچھے کردار والی ہو۔ یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھ کر کے سامنے رکھ کر کے انسان کرے گا تو اس کی اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی اپنی اولاد کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔